الطواف لكونه يفعل في المسجد فإن طافت مع هذا تحللت واستمتع ما تحت الإزار. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر. خیر او پچھوں اور منع کرتا ہے حیض دخول مسجد کو. یاد ہے پچھوں ویکھ لو نا. یمنع منع کرتا ہے حیض دخول مسجد کو اور منع کرتا ہے حیض طواف کو. اس حالت میں عورت کیڑے کیڑے کام نہیں کر سکتی. اچھا طواف کیوں منع ہے؟ باوجہ ہونے طواف کون ہی باوجہ طواف کے کہ کیا جاتا ہے وہ مسجد میں. طواف اس لیے تو چونکہ مسجد نہیں جا سکتی تو لہذا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پس اگر اس نے طواف کر لیا حالت حیض میں، جی طواف کر لیا مع ہذا تو تحللت تو طواف دیاں پابندیاں جڑیاں نے وہ ختم ہو جان گیاں تے بدنا قربانی دینی پینی ہے. سنیں ہے صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر. خیر وَدُخُولَ الْمَسْجِدِ عطف ہے ماتن کے قول الصلاۃ پر، اور اسی طرح وہ جو اس کے بعد آ رہے ہیں سارے، یعنی منع کرتا ہے حیض دخول مسجد کو. جی ہوں نصب حیض تے پائی منع کرتا ہے حیض کو دخول مسجد نہیں نا. منع کرتا ہے دلیل باوجہ حدیث کے کہ سونیا نے فرمایا بے شک میں نہیں حلال کرتا مسجد کو نہ جنبی کے لیے اور نہ حائض کے لیے. جی ایشا بس. اخرج ابو داود وغیرہ وفی روایت ابن ماجہ تا بے شک مسجد نہیں حلال نہ جنبی کے لیے اور نہ بس. اے جڑا مطلق بولے جی حلال نہیں، اطلاق میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ دخول مسجد مطلقاً ممنوع ہے. برابر ہے کہ ہو مکس کے طریقے پر بوتے ٹھہرنا ہے یا عبور کے طریقے پر، دونوں طرح کی ہے منع ہے. اور اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ سونے صرف مسجد حرام نہیں فرمائی، اور دوسرا متن وچ بھی دخول المسجد نہیں ہے مطلقاً ہے متن وچ، تو متون سارے شریعت کہ اور اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ مساجد جڑا پہلے اطلاق ہے نا یہ حدیث پاک دے اطلاق نہیں، جڑا متن وچ اطلاق ہے بدخول المسجد کتھے، کیونکہ حدیث دعوت پھر شرح کرنے میں حدیث کا بھی جو متن میں ہے نا دخول المسجد کہ حیض منع کرتا ہے کس کو، تو اے اطلاق اشارہ ہے کہ دخول مطلقاً ممنوع ہے. سنیں ہی بے میں جڑا جس طریقے نال ہوئے. اور اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ مساجد کل برابر ہے اس حکم میں، لیکن مستثنیٰ ہے اس حکم سے مصلی العید. جڑا عیدگاہ جو مسئلہ نہیں بچھائے تھے کپڑے دا عیدگاہ. اچھا. اور مصلی الجنازہ یہ دونوں کیونکہ نہیں ہے ان کے لیے حکم مسجد کا دخول جنوب کی حرمت میں. سنیں جی ان کے لیے یہ حکم نہیں ہے، جیسا کہ تفصیل کی اس کی بحر الرائق وغیرہ میں ہے. اچھا قول مصنف رحمہ اللہ کا والطواف
برابر ہے کہ طواف فرضی ہو جیسے طواف زیارت للحج یا طواف کیوں لے کون ہی بوجہ ہونے اس طواف کے کہ کیا جاتا ہے کتھے اے جڑی دلیل دیتی ہے اند نے اسی طرح دلیل بیان کی ہے اس مسئلے کی ایک جماعت نے ہوئی کہ چونکہ مسجد میں ہے اس لیے طواف ٹھیک نہیں ہے ان میں سے صاحب ہدایہ ہیں اور بناءً علیہ بنا کرتے ہوئے اس پر اعتراض کیا جائے گا ان پر بائیں طور کے پھر اگر یہ دلیل ہے کہ چونکہ طواف مسجد میں ہے تو پھر بائیں طور کے نہیں حاجت طواف کے ذکر کی بعد ذکر ممانت ہے دخول مسجد کے جب کہہ دیا کہ تم مسجد میں نہیں جا سکتی تو پھر جدو جا ہی نہیں سکتی طواف کی میں کر سکتی پھر یہ بکرا ذکر کرنے کی کیڑی لوڑ ہے تو جواب دیا گیا اس سے بائیں طور کے ذکر کیا مصنف رحمہ اللہ نے طواف کو علیحدہ کیڑا کیوں تاکہ نہ بہم کیا جائے اس بات کا کہ حج کے جمیع ارکان اور حج کے مناسک جیسے وقوف بے عرفہ وقوف بے مزدلفہ منی وغیرہ یہ تو جائز ہیں کس کے لیے جائز ہیں پڑھے جے پاس شاید بھی وہم پڑتا ہے شبی حاجی مستثنا ہوگا حاجن حاجی نہیں حاجی نو ایسا ہوتا ہے پس اسی طرح جائز ہوگا طواف عورت کے لیے تو فال دفع اس وہم کے دفع کے لیے تصریح کر دی منع طواف کی سنیں لیکن بابر آندے نے حق با مطابق اس کے جو سمجھا گیا ہے فتح القدیر وغیرہ سے یہ ہے کہ یہ تعلیل قاصر ہے اے جڑی دلیل ہے نا بھی چونکہ طواف مسجد میں ہے اس لیے طواف ٹھیک نہیں ہے آندے نے دلیل قاصر ہے کیویں سنیا جی اور یہ کہ نہیں ہے علت حرمت طواف میں ہونا طواف کا کہ کیا جاتا ہے کتھے بلکہ طہارت مشروطہ ہے نفس طواف کے لیے یہ دلیل ہے بلکہ حتیٰ کہ ہونا دینے حتیٰ کہ اگر نہ ہو وہاں مسجد صرف کمرہ ہوئے تو مسجد نہ بنی ہوئے انہوں مسجد نہ دیتا جائے جیسا کہ تھی ہمارے سید ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے زمانہ میں آپ نے صرف خانہ کعبہ بنایا سی چفیر اجے مسجد حرام نہیں سی بنی نہ بنے دا مطلب ہوندہ نام مسجد نہیں سی اور وکما اور جیسا کہ اگر گرا دی جائے مسجد حرام والیاذ باللہ منہ ایک دو تیسری یا طواف کرے طواف کرنے والا خارج المسجد اور گھومے حول الکعبہ من خارج المسجد الحرام تو نہیں جائز بھی یہ مسجد حرام حد ہے نا اس تو کہتے بارو ایک بندہ خانے کعبہ دے چکر لوہتا ہو ہے تو خانے کعبہ دے چفیر ہی ہے نا تو لیکن طواف جائز نہیں ہے تو لہٰذا بھی دلیل ہے وہ کہ جو ہے نا طواف کے لیے طہارت شرط ہے پامیں مسجد اندر کرے پامیں باہر کرے سنیں ہی طواف کے لیے طہارت شرط ہے سنیں ہی آہو گڈیاں ہوں چل پہ نے اتنے چینہ دیتیاں بنا کے جنہیں 8-9 سواریاں باندھے نے جی وہ تے ہولی اڈن والی کاراں تو بن گئی نا تے جلے اڈن والی کار بن گئی تے وچ 4 بندے بیٹھے بھی انہوں طواف کرا رہے ہیں ہوا وچ نہیں کر کے پھر بھی شرط ہے جی کی طہارت جی بسم اللہ الرحمن الرحیم نالے طواف کرتے ہیں پاکستان بڑی سپیڈ یار ساڑی تو اسلام آباد دی گڈی تیز نہیں چلتی چلی اتنے چلتی پئی یہ طواف ہو رہے ہیں گناہ جڑ رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور آخری مسئلہ اور پھوپھی نہیں کھلوتی حالت حیض میں جا کے طواف کرو ہوئے کر لا فَإِن طَافَتْ یعنی پس اگر طواف کیا حیض نے باوجود اور کسی دی پھوپھی ہونی کہ کوئی نہیں ہونی یعنی اگر طواف کیا حیض نے باوجود اس کے
یعنی ماں حرمت ہی بھئی طواف حرام ہے تو پھر بھی تو گناہ گار ہوگی اور حلالی ہو جائے گی تحلل سے. کیا مطلب؟ یعنی نکل جائے گی اپنے احرام سے طواف زیارت کے ساتھ. یاد ہے آخری پابندی ہوں طواف زیارت کرنے تو بعد ساری پابندیاں ختم، وہ پابندی ختم ہو جائے گی، لیکن واجب ہوگا اس پر ذبح بدنہ کا بطور کفارہ اس کے لیے. سنیں جی، گناہ کبیرہ بھی ہے تے حلالی ہو، طواف ختم ہو گیا اس طرح تو بدنہ دینا ہے جی. ایشا بس جی. تو باقی وہ پڑھے جو مسئلے بھی اگر نہا کے نا دوبارہ اگر حیض ختم ہو جائے 12 تو پہلے تو دہراوے چا وقت دے اندر تو پتہ پھر وہ بدن جڑے کفارہ پیندا وہ ختم بھی ہو جاتا ہے. مسئلے پڑھے جی 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 سمجھے ہی میرے یار. اچھا جی، بسم اللہ الرحمن. بابل جملہ خلاصہ کلام، طواف حالت حیض میں اگرچہ ہے ممنوع، اگرچہ ممنوع کیویں لیکن لو سادارہ وگونے جواب سنیں. اگر بالجملہ حالت طواف حالت حیض میں اگرچہ ممنوع ہے، دلیل باوجہ حدیث ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ تحقیق آپ حائضہ ہو گئی حالت احرام میں حجۃ الوداع کے سفر میں، تو فرمایا ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کر تو جو کرتا ہے حاجی مگر یہ کہ نہ طواف کرے تو بالبیت. جی بھئی حالت حیض میں طواف حالت حیض میں اگرچہ کیا ہے بولنا ممنوع، لیکن وہ تو دلیل آئی نا، اور دلیل آئی بھی کو ممنوع ہے، لیکن اگر صادر ہوا یہ کسی ایک سے، یعنی اگر کسی نے حالت حیض میں طواف کر دیتا تو مترتب ہوگا حکم طواف کا اس پر، او من پر تعزمیر مذکر دیے سنیں بھی اس پر حکم مترتب ہو جائے گا. کیڑا؟ کفارے کا. تحلیل واجہ بھائی جڑی حج دیاں پابندیاں نے وہ ختم ہوں وہ تو کفارہ پینا وکھرا واجہ جی. ہن پڑھیا جی بھی حکم کیا ہے؟ تحلل کی تحللت بھئی احرام دیاں پابندیاں ختم، ایک گل ہے جی جی. وہ تو کوئی جرمانہ پینا انہوں حکم ثابت کیڑا کہ کفارہ باپ یہ حج دا حکم ہے، یہ تو جرمہ دی سزا ہے. اب میرے دیسی یارا اور منع کرتا ہے حیض دخول مسجد کو اور طواف کو، دخول طواف کو نہیں طواف کو باوجہ ہونے طواف کے کہ کیا جاتا ہے مسجد میں. پس اگر طواف کر لیا اس نے باوجود اس کے کس کے کہ حرام سی نہیں سی کرنا، لیکن تحللت او بتحللت یہ تحلل سے ہے، یہ مشتق ہے کس سے؟ یعنی نکل جائے گی اپنے احرام سے طواف زیارت کے سبب اے حکم، لیکن واجب ہے اس پر ذبح بدنہ کا کفارت اللہ کو نہیں پڑھیا. چلو پھر جو مرضی. اور منع کرتا ہے دخول مسجد کو اور طواف کو. بسم اللہ الرحمن جی. وتحل القبلة وملامسة ما فوق الإزار وعند محمد رضي الله تعالى عنه يتقى شعار الدم اے موضع الفرج فقط. اور حیض منع کرتا ہے استمتاع ما تحت الازار کو، کپڑے دے تھلے شرمگاہ کولوں فائدہ اٹھانا اندے کولوں حیض کی کردہ ہے. جیسے مباشرت او آنی پہ یہ بکی مباشرت سنیں، اور تفخیص یعنی باقاعدہ مباشرت کرنی تے اوندیاں پٹاں تو کپڑا چک کے تے شرمگاہ تے رگڑنی نیڑے نیڑے،
یہ بھئی کی ہے حالت حرام میں منع. حالت حرام میں. حرام اجے بڑا دور ہے, حالت حیض میں منع ہے. سنیں جی. اچھا کیڑا کام حلال ہے؟ اور حلال ہے قبلہ, قبلہ نہیں قبلہ, اور ما فوق الازار کی ملامست. کپڑے پائے نے تے اون جو نے بھی نال لما پیا تے بدن نال بدن لگ گیا, شرمگاہ نال بھی لگی ہے کپڑے دے اتوں, تے اے حرج کوئی نہیں. سنیں اور ان دا بس لہذا بھی اے نا شو جڑا مشہور قول بھی ناف تو گوڈیاں تک اے جگہ ننگی نہ ہوئے. اے جگہ کدوں حالت جس لئے کول سونا سو. اچھا اور ان دا محمد رحمہ اللہ بچا جائے شعار دم سے, یعنی فرج کی جگہ سے فقط. ان دا محمد صرف جڑی فرج والی جگہ ہے نا خاص, او ننگی کر کے اتنے شرمگاہ نال لانی اے منع ہے. اس تو تھلے پٹا نال اگر ان دی شرمگاہ لگ گئی ہے ننگے نال تو کوئی حرج کوئی نہیں جی. اے ان دا محمد ہے جی, کیونکہ حالت حیض تو شرمگاہ وچ ہے جی. سنیں ان دھیان کرو. قولو واستمتاع ما تحت الازار, یعنی سرہ کے نیچے سے گھٹنے تک کھانے چ پئی, اے مطلب ہے بے کتھوں لگ کے ایتھے باوجہ حدیث کے سونیا فرمایا کہ تیرے لیے وہ ہے جو ازار کے اوپر ہے, وہ ہے جو اوپر ہے. فرمایا تھا یہ ارشاد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو جس نے سوال کیا سرکار سے کہ اس سرکار سے اما اس شے سے جو حلال ہے اس کے لیے حائض سے. جن نے سوال کیتا سی نا انہوں سونے فرمایا سی تیرے لیے ما فوق الازار حلال ہے, تھلے نہیں. اخرجہ احمد و ابو داود و ابن ماجہ وغیرہم. اور تحقیق آئی ہے حدیث وہ جو ایسر ہے اس سے بھی زیادہ آسان ہے, مطلب گل کھور کھل دی. اور وہ حدیث ہے کہ سونے فرمایا کرو ہر شے یعنی حائض کے ساتھ الا النکاح, یعنی جماع نہیں کرنا. باقی تسی اندر نال جفی پا سکتے ہو, سو سکتے ہو, منہ چم سکتے ہو, جڑا کام اجازت ہے جی. سنیں او الا النکاح ایل اخرجہ ترمذی والنسائی وابن ماجہ وغیرہ. اچھا بناء علیہ, بنا کرتے ہوئے اسی حدیث پر جڑی سونا فرمایا نے الا النکاح صرف جماع, تے جماع کتنے ہوندا ہے شرمگاہ. بناء علیہ گئے ہیں امام محمد رحمہ اللہ کے حرام ہے جماع فقط, باقی حرام نہیں ہے. اور ستے پے ہو کہ جاگدے ہو. اچھا جی. اور اگر چاہے تو زیادہ تفصیل اس مبحث میں تو رجوع کر میرے حاشیے کی طرف جو موطا امام محمد پر میں نے لکھا ہے جس کا نام ہے تعلیق الممجد. شرح بقایا پہلے شرح میرا عمدہ کی عمدہ تو ریا پہلے لکھے کہ موطا امام محمد حاشیہ پہلے لکھے ہے. دس کہ میں تیرے کو کی دلیل ہیں بھی اندر لکھ دے جو پہ نے بھی میں اندر لکھا تو پڑھ لیتے بعد چ لکھا تو تائیں پہ آدھے انہیں بھی نہیں پتہ لگتا جی. جی کمال ہے. یہ تو ایویں بکار صاحب تیرے والے ویکھن تو میں پوچھا بھی تینوں پہندے پہنے تو ویکھ کے ویکھیں پتہ نہیں جی میں تینوں پتہ نہیں پہندے پہنے کہ نہیں. حوالہ جو بتاندے نے اپنی کتاب دا جی بھی وہ لکھیا جی. تو اے پہلے عمدہ تو ریا لکھا یا پہلے سیاہ لکھا وہ بڑی پھر اندر اختصار لکھیا میرے یارا. اچھا جی اگے چلو جی. کل مباشرہ تے وہ ہے کہ ہو لمس الچمڑا بل چمڑا کل موان کا جی بھئی ننگے کپڑے اتار کے تے اے وے. لیکن اے جڑا ہے نا
ਇਹ ਨਾਫ ਤੋਂ ਗੋਡਿਆਂ ਤੱਕ ਕੱਪੜੇ ਨਾ ਉਤਾਰੇ ਹੋਣ, ਉੱਤੋਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਬਦਨ ਨੰਗਾ ਜਾਂ ਥੱਲੇ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਤਾਂ ਹਰਜ ਨਹੀਂ, ਧਿਆਨ ਕਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਇसी से है ਮੁਬਾਸ਼ਰਤ ਫਾਹਿਸ਼ਾ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਸ਼ਰਮਗਾਹ ਦਾਖਲ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਪੜਿਆ ਜੇ। اور تحقیق گزر گیا ذکر اس کا نواقض الوضو کی بحث میں، مباشرت فاحشہ بھی شرمگاہ نہ لگ گئی جی۔ اچھا آپ نے فرمایا یتقا یا یتقی، بچے وہ بندہ یا بچا جائے، صیغۃ المعروف یا مجہول، یعنی اجتناب کرے مستمتع شعار دم سے، کس سے؟ تو یہ شعار بالکسر فی اللغت بمعنی علامت، اور بمعنی کپڑا بھی ہوتا ہے وہ جو جسم کے ساتھ ملا ہوتا ہے۔ مراد اس سے موضع الدم والقرصف ہے، اور وہ کون ہے؟ بھئی جتھے انہیں کپڑا رکھا ہے یا کچھ روح رکھی ہے بھی اس جگہ ہوتے ایک کام نہ کرے، سمجھے ہی؟ اور منع کرتا ہے کون؟ ما تحت الازار کے استمتاع کو، جیسا کہ مباشرت، ایتھے مباشرت فاحشہ مراد ہے جی، ایتھے اے مراد ہے۔ اور تفخیز بھی ہوندے بے کپڑا اتو چاہ کے تے بے پٹاں والی تھاں تے بھی شرمگاہ نال لانی بے۔ اور حلال ہے قبلہ، اور ملامست ما فوق الازار کی، سمجھے ہی؟ اور اندہ محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچے شعار دم سے، یعنی فرج کی جگہ سے فقط جی۔ اور منع کرتا ہے حیض ما تحت الازار کے استمتاع کو، جیسا کہ مباشرت اور تفریق، اور حلال ہے قبلہ اور ما فوق الازار کی ملامست، اور الا محمد بچے شعار دم سے، یعنی فرج کی جگہ سے فقط۔ اور تو علامہ صاحب جلسے دے جا رہے ہیں تو لگے ہیں سہرے کولوں، تیری بیوی اتھے گئی سی تے اگوں اندر گئے ہیں تو انہیں آکھا میں تے حالت حیض ہے، تو پھٹ رہا سیں تیرے دل تے کرے گا بھی چلو جفی شفی تو مار لواں 2-4 منٹ، منہ شوں تو چوم لواں، کوئی تو گزارا ہوئے۔ اس واسطے شریعت نے اجازت دیتی جی، ایک دوسرے دے گاٹے نہ پہ جائے جی۔ چلو تیری مثال دینی تھی، غصے پہ ہوتا ہے ہاں جی۔ ہم شابہ ولا تقرؤوا هي للقرآن كجنوب والفساء سواء كان آية أو ما دونها عند القرخي رحمه الله وهو المختار، وعند الطحاوي رحمه الله يحل ما دون الآية، هذا إذا قصدت القراءة، فإن لم تقصدها نحو أن تقول شكرا للنعمة الحمد لله رب العالمين فلا بأس به، ويجوز له التهجي بالقرآن والتعليم۔ چلو صبر، ذرا کو گل سمجھو گے تو صحیح نہ میرے ہو یارو۔ اچھا جی، مڈو شڈو او تم نہ مک گیا، اور نہ پڑھے یہ کون حائزہ قرآن کو، جیسا کہ جنبی نہ پڑھے قرآن کو، اور نفاس والی نہ پڑھے قرآن کو۔ انہیں بھی نال 2 آ گئے نہیں، 3 ہو گئے نہیں، تیرا کر دینے بندوبست کہ یہ تینوں کیا کریں؟ قرآن نہ پڑھے۔ شرع جی، شرع بقایا برابر ہے کہ ہو وہ قرآن ایک آیت یا وہ جو آیت سے ان دل کرخی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور مختار یہی ہے، اور ان طحاوی رحمہ اللہ حلال ہے ما دون الآیت، پوری آیت ایک سا نال پڑھنی حلال نہیں، وقفہ وقفہ کر کے پڑھنی تے حلال ہے۔ سنا جی، یہ ہوں اگلے پاس ان دا فرق ہونا ہے۔ یہ اندل کرخی تہجی جائز ہے، روان جائز نہیں، جوڑ تے روان جان دے ہو 2 لفظ، تہجی جائز ہے تے روان، تے ان دا تحاوی ما دون الآیت جوڑ بھی کرا سکتی ہے تے روان بھی پڑھا سکتی ہے۔ الحمدللہ اینا پڑھ سکتی ہے، کنہ دے نزدیک؟ پھر جوڑ کرا کے رب العالمین
کٹھا نہیں کیویں انہیں وقفے نال جی یہ جی اچھا اے جڑا ہے نا اختلاف بھئی اے بھی قرآن پاک نہیں پڑھ سکتی ہے کنہ سنیں ہی یہ جب کہ قصد کرے عورت کس کا تلاوت کا قصد کرے بسم اللہ الرحمن بہرحال نہ پس اگر نہ قصد کرے عورت قرات کا سنیں ہی تو فلا بأس بہ تو کوئی حرج نہیں ہے کوئی جیسا کہ یہ کہ پڑھے بطور شکرانہ نعمت کے الحمدللہ رب العالمین نعمت ملی تو بطور شکرانہ یہ پڑھیا کی بطور تلاوت نہیں تو فلا بأس بہ تو اس کے ساتھ ہے دھیان ہو میرے یارا او بے خدروں ولا تکراؤ یعنی حرام ہے حائض پر یہ کہ پڑھے قرآن اور اسی طرح حرام ہے جنب پر یہ کہ پڑھے قرآن جی وَقَذَالَ الْجُنُبِ او جنبی کیویں ہویا حیضہ بھی تو جنبی ہے اندنے جنب بالوطی یا جنب بالاحتلام اے مراد ہے جی سنیں ہی ورنہ تو سارے تو غسل فرض ہے جی اور اسی طرح نفساء اے بھی قرآن باوجہ حدیث کے کہ سونیا فرمایا کہ نہ پڑھے حائض اور نہ جنب کوئی شے کس سے قرآن سے اخرجہ ترمذی والدار قطنی واردا اور وارد اصحاب سنن اربع وغیرہ ہم کے نزدیک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نئی رکاوٹ بنتی تھی آپ کے لیے قرآن شریف پڑھنے سے کوئی شے سوائے جنابت کے کہ سرکار حالت جنابت میں قرآن شریف نہیں پڑھتے تھے باقی سرکار پڑھتے تھے او ویکھو تھلے ہو گھنے پہ او صحیح ابن خزیمہ نظر آ رہے ہیں او اگے اور بھی حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے آپ فرماتے ہیں کہ دیکھا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تودع پس پڑھی آپ نے ایک آیت قرآن سے پھر فرمایا کہ اس طرح ہے اس کے لیے کہ نہیں ہے وہ بہر الجنبی فلا پس نہیں اور نہ آیت جی بجنبی یہ نہیں پڑھ سکتا جی مسند ابی یعلا اور والا حدیث الاخری اور تھلے لکھی اور بھی جناب عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا یہ کہ پڑھے ہمارا ایک قرآن کو حالانکہ وہ اے آگیا دللہ سنیں تو دھیان وہ میرے یارہ اور نوفا سا بے ضم نون فتح فا یہ وہ جنانی ہے جس کے ساتھ نفاس کے نفاس پیچھے گزرا سی نا یہ بالکسر ہے نا اور نفاس بے جن دے نال نفاس ہوئے نا انہوں کی آندے نے نوفاسا قال البرجندی توجہ کرا جب ایک گل پھر اگوں دا جواب دینا نے علامہ برجندی نے فرمایا ہے نفاس کا حکم حیض کا حکم ہے جمیع امور میں کس کا مگر یہ کہ عدت نہیں ختم ہوتی کس کے ساتھ ذکر کیا اس کو خزانہ میں تو پس نہیں وجہ واسطے خاص کرنے نفسا کے عدم قرات کے ساتھ کیونکہ وہم دیتا ہے یہ کہ جائز ہے نفسا کے لیے امور اخر حالانکہ جننے کم حیض بچ نہیں نہ ہو سکتے وہ سارے کم ایتھے صرف یہ لیاندہ ہے تو باقی پچھلے کم تو سارے حیض دے بیان کیتے نا تے تو ماں پیا بھی شاید عورت نفاس والی نال جماع وغیرہ سارے کم دخول مسجد سب کچھ جائز ہے صرف ان نال کی ہے قرآن نہیں پڑھ سکتی تو حالانکہ نفاس والی دے اتنے ہی احکام نے جتنے
اے مطلب لہذا بھئی یہ تخصیص بھی ٹھیک نہیں بھئی سنیں مک گئی گل یہ گل ختم ہو گئی سمجھ آ گئی لہذا اندی وہ نہیں احکام نے جن نے حیض والدے نے آگو چل او کی یحلو ایک کن ذیک امام طحاوی رحمہ اللہ کا دھیان کرے جب یہ کس پر بنا ہے بنا کرتے ہوئے اس پر کہ وہ شے جو فرض کی گئی ہے نماز میں جی کہ تفسیر کی گئی ہے اسی کے ساتھ اللہ عز و جل کے فرمان کی فقرؤ ما تیسر من القرآن اس کی تفسیر جو کی گئی ہے بے نماز کے اندر قرات فرض ہے تو اس کی تفسیر جو کی گئی ہے وہ کتنی ہے وہ اندازہ ہے 3 چھوٹی آیتوں کا یا 1 آیت کا یا 1 آیت کا اے بے جڑا نا بے جڑا نماز وچ قرات فرض ہے نا وہ کنا 3 چھوٹیاں آیتاں یا 1 آیت اے امام طحاوی رحمہ اللہ دی دلیل چل دی پی ہے جے تو پس فما دون الآیت جو دون بسم اللہ الرحمن جو دون الآیت ہے نا نہیں جائز نماز اس کے ساتھ جب نماز جائز نہیں ہے تو پس اسی طرح نہیں منع کیا گیا اس سے جنب کو اے وے دلیل کنہ دی اے وجہ جی بے جنہ فرض ہے نا نماز بچ انہاں نہیں پڑھ سکتا تے ما دون الآیت فرض نہیں ہے لہذا وہ پڑھ سکتے جواب اس کا یہ ہے کہ یہ امام طحاوی رحمہ اللہ کا قیاس مال فارق ہے کیا ہے اور احادیث کا اطلاق جو وارد ہیں باب المنع میں وہ رد کرتی ہیں اس قیاس کو جی اچھا جی گل مک گئی فلا بأس بہ جے کر پڑھے بطور شکرانہ تے کوئی حرج نہیں فلا بأس بہ کیا فلا توجہ بھائی اس لیے کہ یہ نہیں فلاں باسا کتھی ہے نا اس لیے کہ الفاظ ہاں یہ مسئلہ سمجھا جو بڑا عام کیونکہ نیتا نال شے بدل جاندی ہے اس لیے کہ الفاظ قرآن متغیر ہو جاتے ہیں قرآن ہونے سے نیت کے اختلاف کے ساتھ نیت کے اور اس شے کے ساتھ جو اثر کرتی ہے اس میں یہ یؤثر ذالک جو ہیں کہ فما کی اچھا پس نہیں اثر کرے گی اس میں یہ کون یہ اس لیے کہ الفاظ قرآن متغیر ہو جاتے ہیں قرآن ہونے سے نیت کے اختلاف کے ساتھ یہ جملہ آگے پھر ہونا ہے تو پھر تھوڑی گل کھل جائے گی پس نہیں اثر کرے گی اس میں یہ کون تو بیماری پھر اگے بڑا ماں نافیہ ٹھوکی ہوندے تو میں وہ سمجھان دیا تو مجھے پس وہ شے جو اثر کرتی ہے اس میں تو وہ بھی ہے اس کا بھی دخل ہے وہ ماں یؤثر اگے آ رہا ہے دھیان کریے 1 منٹ یہ دو گلاں جی یہ نال نویں لائش ہے پس اگر پڑھی اس نے فاتحہ دعا کی وجہ سے فاتحہ پڑھی یا کوئی شے ان آیات سے جن میں دعا والا معنی ہے اور اس کی مثل اور نہیں ارادہ کیا اس نے قرات کا تو جائز ہے یہ کیا ہے سمجھے پے ہو برخلاف اس صورت کے کہ جب پڑھے جی ایشا بسے اچھا اے وے کہ بھئی متغیر ہو جاتا ہے قرآن ہونے سے نیت کے اختلاف کے ساتھ پس وہ شے جو اثر کرے اس میں تو وہ کیا شے کا دعا ہونا دعا کے معنی میں ہونا یہ اثر کرتی ہے نیت ہر جگہ نہیں لہٰذا اور سنی لہٰذا برخلاف اس صورت کے جب پڑھے سورہ ابی لہب اور اس کی مثل ان سے کہ نہیں اثر کرتی اس میں قصد غیر قرآنیت کا سنیں
کہ بھئی نیت سے قرآن کا قرآن ہونا متغیر ہوتا ہے، بس وہ شے جو اس میں اثر بھی کرے تو وہ کون ہے؟ دعائیں وغیرہ جو ہیں. تو جو جن میں یہ چیز نہیں ہے وہاں یہ اثر نہیں ہوگا. وہاں اگر کہے جی کہ میں تلاوت کے لیے نہیں ویسے سورہ ابی لہب پڑھ رہا ہوں تو یہ نہیں اعتبار، کیونکہ یہ دعا نہیں ہے، یہاں دعا والا معنی نہیں ہے. سمجھ گئے؟ یہ مطلب ہے جی. یعنی قرآن مجید کے اندر جو جن جگہوں میں دعا والا معنی ہے یا حمد اور شکر والا معنی بنتا ہے، جب پہلے پڑھے جی تو وہ نیت سے وہ قرآن ہونے سے نکل جائے گا، صرف وہ بطور دعا یا بطور حمد و تسبیح ہوگا جی. سمجھے؟ لیکن جہاں یہ بات نہیں ہے کہ بطور شکرانہ بھی وہ نہیں پڑھا جا سکتا اور دعا بھی نہیں ہے تو وہاں نیت کے بدلنے سے وہ قرآن ہونے سے نہیں نکلے گا. یہ مطلب ہے جی. سمجھ گئے ہو؟ چلو جی مانا کر. اور نہ پڑھے ہیجا کون؟ اور نہ پڑھے حائزہ قرآن کو جیسا کہ جنبی اور نفسا، برابر ہے کہ ہو ایک آیت یا وہ جو کم ہو آیت سے، عند الکرخی، اور یہی مختار ہے، اور عند الطحاوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حلال ہے ما دون الآیت. گل مک گئی. دلیلاں تھلے لکھیاں جی. یہ جب کہ قصد کرے عورت قرات کا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بس اگر نہ قصد کرے قرات کا، جیسا کہ یہ کہ کہے بطور شکرانہ نعمت کے الحمدللہ رب العالمین، تو بس کوئی حرج نہیں اس کے ساتھ جی. اور نہ پڑھے حائزہ قرآن کو جیسا کہ جنبی اور مفسا، برابر ہے کہ وہ ایک آیت یا وہ جو ایک آیت سے کم ہے. لہذا جنبی کھانا کھاتا ہے تو بطور شکرانہ اس نے پڑھا الحمدللہ رب العالمین، تے حائزہ نے نفاس والی نے کوئی حرج نہیں جی. اور یہی مختار ہے. مطلب ہوں اینا کو مسئلے پتہ ہون تے تاں بھی وہ اینا دنوں وچ بھی زبان تے اس قسم دا لفظ ہی نہیں آوے تو یہ بھی بطور دعا تو ٹھیک ہے نا. یا ربنا آتنا بطور دعا اگر پڑھا جائے تو ہیں اچھا مطلب اجازت کیے. ہاں جی شاباش جی. اور ان کا تحاوی حال ہے وہ جو آیت سے کم ہے، یہ جب ارادہ کرے حائزہ قرات کا، اور بس اگر نہ ارادہ کرے قرات کا، جیسا کہ یہ کہ کہے بطور نعمت کے شکرانے کے لیے، نعمت کے لیے الحمدللہ رب العالمین، پس کوئی حد نہیں اس کے ساتھ. بھیا جوز لہو تو مذکر بناؤں گا. التحجی بالقرآن والتعلیم والمعلمۃ اذا حادث فعند الکرخی رحمہ اللہ تعلم کلمۃ کلمۃ وتقطع بین الکلمتین وعند الصحابی تک تو اب ٹھیک ہے. وعند الصحابی رضی اللہ تعالی عنہ نصف آیت وتقطع ثم تعلم النصف الآخر. چلو جی اگے بھی سارے ہیں نہیں پڑھ دے باما. دعاء القنوت فیکرہ عند بعض المشائخ وفی المحیط لا یکرہ وسائر الادعیۃ المأثورۃ والاذکار لا بأس بها ويكره قراءة التوراة والإنجيل والزبور بخلاف المحدث متعلق بقوله ولا تقرأوا. اور جائز ہے حائزہ کے لیے تحجی بالقرآن اور تعلیم، تحجی بالقرآن اور تعلیم اس کے لیے جائز. وہ انگریزی دی نہیں ہوتا پائی پڑھے، گل قرآن دی ہو رہی ہو کہ جائز ہے حائزہ نفسا کے لیے تحجی بالقرآن، اور جائز ہے حائزہ کے لیے تعلیم بچوں نو پڑھانا. ایک مسئلہ مک گیا، سنے ہی ایک ختم ہو گیا. اور معلمہ کون؟ ایل مرأۃ اللاتی تعلم الاطفال القرآن، یعنی عورت وہ جو تعلیم دیتی ہے بچوں کو کس کی؟
जो बच्चों को कुरान पढ़ाओ, अतफाल बच्चों कुड़ियाँ मुंडे निके निके, तो जो इनको पढ़ाती है उस मुअल्लिमा, और मुअल्लिमा जब हायज़ा हो जाए तो पासिंदल करखी रदी अल्लाह ताला नो तालीम दे कलिमा कलिमा की, एक एक कलमा वखरा करके जी। और ताजी तो पीछे आ गया जायज़ है, लेकिन मुअल्लिमा दा मसला ख़ास है भाई ये एक एक कलमा करके पढ़ा सकती, और कता करे कलिमा तैन के दरमियान जी, कता करे वो फिर मसला बन जाना है भी अलहम्दो कलमा है या कलमा तैन है, लिल्लाह कलमा है या, ये मसला बनना है ना। तो कलमा कलमा करके पढ़ा सकती है, उर्फ के मुताबिक तो अल्हम्दुलिल्लाह कलमा शुमार होंदा है ना, लिल्लाह कलमा इंज करके तो जोड़ करा के ना, तो फिर एक एक कलमे का रवान पढ़ा सकती है ना। ओ मेरे यारो की करके ताजी तो जायज़ है ना, ताजी करके तो एक एक कलमा रवान करके पढ़ा सकती है कौन, मुअल्लिमा। ते जे वो बई हिफज कर दिया ने कुड़ियाँ उस को, मुंडे थोड़े जिड्डे नहीं पुट्ठे कम, कुड़ियाँ हिफज कर दिया ने उस को, ते ओने इनिया सियाणियाँ हो गई ने भी अगा वो सबक नु आप अगा सफ़ा पढ़ दिया ने, जिवें तुसीं कारी ठोक दो भी पढ़ते नहीं है, तो तू सुना सबक भी अगों जिहड़ी गलती वो दसी ते ओ पढ़े, ते जिथे गलती ना कि ये दोबारा पढ़, फिर दोबारा पढ़ ना होवे तो कला कलमा दस देवे, तो इंज करके वो सबक दिता है। इवें जिहड़ा है ना मंजिल सबक सुनाण आ गई है कुड़ी, उन्हें कन्ना नाल सुनिया, जिथों वो गलत पढ़ती पी उन्होंने आदि पिछों पढ़ दोबारा, तो जिथों नहीं आ रहे एक कलमा उन्हें दसिया है, और जागदे हो कि सौ मर गए हो, या मंजिल सुनाण आ गई है, सबकी सुनाण आ गई, ये नहीं बोलती पई सुनती पई है, जिथों गलती आंदी पिछों पढ़ जी। या एक दूजी कुड़ी नाल बहा दी है इस पासे भी तू कुरान पाक जरा वेख भी, जिथों भुले गए ना जिथों मैं कहांगा उथों दसी, ये काम कर सकती कि नहीं, तो समझ आ रही है भी ये काम कर सकती है, क्योंकि तिलावत कोई नहीं, सुनना तो मना नहीं, ये तो लिखा है हायजा कुरान सुन नहीं सकती, ये तो मसला कौन नहीं जना तक पढ़िया, पढ़ने का मसला है, समझ आ गया जी। लिहाजा भी जी उस्ताद पढ़ाती है ना वो भी इंज करके कर सकती है जी। तो जे छोटियां बच्चियां ने भी जिन्होंने सबक भी देना है आप जी, तो जे उन्होंने को वड्डियां सियाणियां बच्चियां हैं तो उन्होंने सद के ते अपने सामने उन्होंने पढ़वा देवे सबक, इंज भी हो सकता है कि नहीं। तो फ़र्ज़ करो इंज दियां बच्चियां जे नहीं, तो फिर कला कला जोड़ करा के, तो कला कला कलमा पढ़ा के, फिर अगला कला, फिर कवे दो में मिला के पढ़, इस तरह कर सकती। कुछ समझ आती पी जी, पका लवो अगे भी दसी सी गल, तो समझो जी जी। तो ये कि भी जी मुअल्लिमा है इंज करके पढ़ा सकती है, इंज करके पढ़ा सकती है जी। ऐ तैनूं अर्ज़ की तेरी बारगाह आलिया हुण समझ आ गई हो कलिमतैन। और इन द तहावी रदी अल्लाह नो आदि आयत और रुक जाए, फिर तालीम दे निसफ आखिर की, पिछे पढ़े जन अद्धी आयत पढ़ सकती है, इंज अद्धियां अद्धियां आयतां ते वक्फे नाल पढ़ सकती है इन द तहावी जी, तो लिहाजा इंज कर सकती। मुख्तार मज़हब इमाम करखी दा, तो इमाम तावी का मज़हब अगलत नहीं है कि बहुत गलत है, सिर्फ भी मुख्तार हो है, लेकिन आप वो मुख्तार तो पिछलियां किताब बाजे हो भाई, जो आगा मुफ्ती आए ना बाद वो मुफ्ती होने दे नहीं हो यार, भाई जो थले वाले बुजुर्ग सन ना उन्हें भी किनू तरजीह दी, तो आख्या जी असाह ये है, मुफ्ताबे ये है, मुख्तार ये है। इमाम तावी दे नज़दीक ये गैर मुख्तार नहीं है, उनका तो ये मज़हब है। किस तरह ठीक है, तो लिहाजा अगर कोई औरत इस तरह भी पढ़ाती जिमें इमाम तावी साहब का मज़हब है, तो फिर भी उस तो कुफर का फतवा नहीं लाना। ओ जिमें ना मसला कल
ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਬਣਨਾ ਜੋ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ ਫਰਾਂਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਘੱਟ ਯਾਰ ਸਾਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ 2-4 ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਕੱਢ ਕੇ ਅਨਸ ਨੂੰ ਜੁਮੇ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣੇ ਨੇ। ਅਸਲ ਮਸਲਾ ਹੈ ਮੌਲਵੀ ਉਸਮਾਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਸ਼ਹੂਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸਿਆਪਾ ਸਿਰ ਖਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਬਈ ਵੱਡੇ ਡੰਗਰ ਵਿੱਚ ਬਈ 7 ਹਿੱਸੇ ਬਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਕਿੰਨੇ? ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਇਹ ਵੇਖ ਅਸਲ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 7 ਕੀ बेमाना यमना पर आने के लिए हल्की लैन हल्की लाम होना ज़रूरी है। जितनी हल्की लैन हल्की लाम में सारे माना बना ये ज़रूरी नहीं है। यानी वध तो वध 7 ते घट एक पूरा कर सकता है, 2 रल के कर सकते हैं, 3 कर सकते हैं, 4 5 6 सिर्फ 7 आखिर हो गया ना थले। लेकिन थले जिन्ना शरीक होना है ना उत्थे जिहड़ा लिखा ना लफज उतों सारा रौला बनता है कि उसका हिस्सा 7वें से कम नहीं होना चाहिए। 7वें से इतों रौला बनता जी जी। मतलब भी गां है 70,000 दी ते मैं तो उस्मान ने करनी है तो ये मैं आख्या यार मैं जरा ना तेरे नाल शरीक होना वा लेकिन मैं विच ना इंदा जरा ना इंदा 7वां हिस्सा कितना बनेगा 10,000 तो यार मैं 10 नहीं मैं 8,000 पाना है। ये जायज़ नहीं, ये जायज़ नहीं क्योंकि 7वें तो घट गया समझा जी। बाकी 7.25 7.5 मैं 12,000 देना 13,000 देना 14,000 देना 15,000 देना ये ठीक है। इस गल नूं पकाओ बड़े लोड़ पैनी जे जी मौली वैस बई जड़ा ना 7वें तो घट ना होवे उनदा हिस्सा। बाकी 2 मिल के अद्धी अद्धी 3 मिल के 3 हिस्सों 4 मिल के 5 मिल के 6 मिल के 6 हिस्सों में भी ये इजाजत है बई वध तो वध किन्ने हो सकते हैं 7 हो सकते हैं जी। चलो खैर बिस्मिल्लाह। अच्छा जी लेकिन पढ़ाने लगे समझाने लगे टिल बड़ा लगना जी। असल ये मसले ने भी जेडे हुण जिवें वेखो ना साल तो बाद हर साल ये जेडे साडे शहजादे मुफ्ती बई वाजिओ समझा दिओ फितराना असल हदीस पाका है भी ए चीज़ां ने फितराना ए जिनसा ने पैसे सोने को नहीं दसे। फिर फुकाहा ने फरमाया भी अगर ये नहीं तो इन्हां दी कीमत दे दिओ तो लिहाजा भी इस साल खजूर जी 4 किलो है उनकी कीमत इन्नी जे, किशमिश 4 किलो कीमत इन्नी है जी दरमियानी किस्म की है, जौ 4 किलो इन्नी कीमत जे तो गंदम की इन्नी कीमत जे। तो अपनी हैसीयत वेख लो भी तुसी खाम खा गंदम वाली हो या 4 किलो खजूर के भी पैसे दे सकते हो तो उस दे मुताबिक तुसी फितराना दिओ। लेकिन हर साल आटे ते डिगे हाँ जी। फितराना किन्ना दसिया जी TV वाला फितराना किन्ना दसिया मुफ्ती साहब इन्ना दसिया जी। ये हम दसो अज़रुब इंसाफ ये दीनदार बंदा जो है उसके लिए हमेशा सिर्फ यही बताना ये हदीस पाक नाल ज़्यादती है कि नहीं मौलवी मुदस्सिर सच भाई जो सोने तो दसे ने चीज़ां तो तुसी मुड़ के एक आटे की कीमत खलोते आके जी वो भी आटे की कीमत। हालांकि पहले गंदम की गंदम सस्ती हुंदी आटा महंगा हुंदा जी। तो हालांकि गंदम है जिहड़ा जिक्र है बाद कि गंदम का आटा या गंदम के सत्तू भी ठीक है लिखा होंगे एवं जी। तो गंदम की कीमत की है भी मन किमें विकती उन्हें 2 किलो उन्हें 2 किलो की 2.25 सेर फिर 2 किलो बनते हैं उसकी कीमत दसो जी। लेकिन दसी दी आटे की कीमत है जी। हालांकि आटा गंदम नालों महंगा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वापस आ जाओ तो समझे ही इनका मन करना फिर अगली गल पढ़ते हैं। और जायज़ है हायज़ा के लिए ताज और नाल जुनबी भी तो नाल ओ नुफसा वाली भी नाल ही जायज़ है उसके लिए ताजी बिल कुरान। बाकी नुफसा दे भी दिन ज़्यादा ने हैज़ दे भी तो जुनबी जड़ा उठ के नहा मर लवे ना इंज तो नहीं भी सुबह जले भी उस्तादा होना तो उस टाइम आखे जी मैं हुण नहान लगा वां जी इंज तो ना बदमाशी करे जी। चलो जी और साड़ी पंजाबी का लफज एवं होंगे उठ के ना मर लाना यार ये गाल नहीं होंगी ये तकिया कलाम में भी उठ दफा भी वो मर चा केड़े पासे गए ये बई साड़ी उर्फ च लफज चलते हैं जी भी इन्हों का कोई माना नहीं होंगे जी। और जायज़ है जिवें अंदर माँ कुड़ी को शह लैन के तो माँ जाती वो कहते मरी है जल्दी घर चा
تو یہ بد دعا نہیں ہوندی، یہ بس بھی لفظ نے جڑے بھی چلتے رہتے ہیں منہ تے. اور جائز ہے اس کے لیے تہجی بالقرآن اور تعلیم بالقرآن، اور وہ کیا مسئلہ، اور معلمہ جب حائضہ ہو جائے پس عند الکرخی تعلیم دے سکتی ہے کلمہ کی اور رکے کلمتین کے درمیان، اور عند الکرخی اور عند الطحاوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تعلیم دے سکتی ہے یا دے دو میں منع کر سکتے ہو نصف آیت کا اور رک جائے، اے منع کرنا ہے، اے نہیں بچوں بھی فرقہ پاڑ دینا کٹ دے بھئی رک جائے، اے منع کرنا ہے سا لوے، پھر تعلیم دے نصف آخر کی انج کر کے سا لے کے جی اور جائز ہے یہ تہجیب القرآن اور تعلیم، اور معلمہ جب حائضہ ہو جائے پس عند الکرخی رحمہ اللہ تعلیم دے سکتی ہے کلمہ کی اور رک جائے کلمتین کے درمیان، اور عند طحاوی رضی اللہ عنہ تعلیم دے سکتی ہے نصف آیت کی اور رک جائے، پھر تعلیم دے نصف آخر کی. اے شاباش. اور بہرحال دعائے قنوت کیا بے حائضہ وطر پڑھ دی پی تو دعا قنوت پڑھ سکتی کہ نہیں؟ ویسے دعا قنوت وطر نہیں ہو تو نماز پڑھ نہیں سکتی جی. بتا کو جو دعا قنوت وطر پڑھی تھی ویسے کسے پڑھی؟ اللہم انا نستعینک ویسے بھی تو پڑھ سکتا ہے یار. اچھا، اور بہرحال دعائے قنوت پس مکروہ ہے بعض مشائخ کے نزدیک یہ پڑھنا، اور محیط میں ہے کہ مکروہ نہیں ہے، محیط میں ہے مکروہ نہیں ہے جی. سنیں انہوں پڑھ لیجئے. اور وہ خود رو فیکرہ کی بنا کرتے ہوئے اس پر اے بے کیوں مکروہ ہے، اے سنیں ہی بھی انہوں پڑھنا کیوں مکروہ ہے جی. بھئی کنوں؟ حالانکہ قرآن تے نہیں ہے جی. کون تو بھی کیوں ہے جی؟ بنا کرتے ہوئے اس پر جو روایت کی گئی جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کیا کہ بے شک قنوت قرآن سے ہے، اور تھی وہ 2 صورتیں، ایک صورت خلا ہے اور وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انا نستعینو سے لے کر من یفجورک تک، اور ثانیہ سورۃ الحقد ہے اور وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم ایاک نعبد سے لے کر الی ملحق تک، جیسا کہ ذکر کیا اس کو علامہ سیوطی نے در منثور میں جی. سمجھے ہی؟ اور چونکہ روایت موجود ہے لہذا ان دا احترام کیتا جائے. بھئی بچ روایت موجود ہے نا بھی 2 صورتاں سان تے تلاوت منسوخ ہو گئی تے باقی موجود نے، اس لحاظ نال کی کیتا جائے ان دا احترام زیادہ کیتا جائے. اچھا جی، لا یکرہ کی بے مکروہ نہیں ہے، مکروہ اور دھیان کریں وہ ایک بعض نہ کہ بھی بعض جی محیط میں ہے کہ مکروہ نہیں ہے، بنا کرتے ہوئے اس پر کہ وہ نہیں ہے قرآن سے جمہور صحابہ پاک کے نزدیک. جمہور صحابہ کا مذہب یہ ہے، عبداللہ بن مسعود کا تو مذہب ہے یہ، باقی کا یہ ہے کہ یہ قرآن سے اور یہی صحیح ہے. یہ مطلب نہیں کہ وہ غلط ہے، وہ پنجابی چ صحیح تے غلط مقابلے چ ہوندے نے، صحیح دے مقابلے چ غلط نہیں ہوندا شریعت وچ، اس تو تھلے بھی ہوندا درجے. اور سنی، اور اسی لیے تو نئی مسنون تائید نئی مسنون پڑھنا بسم اللہ کا اس کے اول میں، کدوں جدوں بھی پڑھنی ہوئے تو بسم اللہ پڑھو پہلے، انہیں نہیں مسنون. اور تحقیق تفصیل کی ہے میں نے اس مسئلہ کی اپنے رسالہ احکام یا احکام القنطرہ بے احکام البسملہ کے اندر اسائیں گل دسی ہے. ہن سنا پتر او نہ لکھے ہی او تھلے
وہ 2 نمبر تے وہ دعا القنوت قال صاحب الفتح زہر مذہب یہ ہے کہ انہو والے الفتوہ تو آکھے نا فی المحیط لا یکرہو. اور باقی ادعیہ ماثورہ اور اذکار جتنی دعائیں حدیث پاک میں ہیں اور جو ذکر ہیں تو قرآن پاک کے علاوہ جو ذکر ہیں لا بأس بہا نہیں حرج ان کے ساتھ وہ پڑھ سکتا ہے دھیان کریں مدر بیخ ہوئے لا بأس بہا باوجہ حدیث کے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کا ذکر کرتے رہتے تھے علی کل احیان اپنے تمام اوقات میں اپنے اے شاباش سے انہیں کل احیان ہی کو سمجھ آیا نہیں. اخرج ابو داود وغیرہ. مسئلہ جی اور اگر پڑھا جنبی نے بسم اللہ الرحمن الرحیم علی قصد الشکر یا ابل افتتاح او کلو امرن ذی بال نالے جی بے بطور کچھ شے شروع کرنے لگے تو پڑھی سو تو جائز ہے اتفاقاً جائز ہے جی. لہذا کھانا کھان لگے تو او افتتاح ہو تے جائز ہے جی. اور بے قصد القرات نہیں جائز کی بسم اللہ پڑھنا بنا کرتے ہوئے اس پر جو مختار ہے کہ بسم اللہ ایک آیت ہے کہ سے تصریح کی اس مسئلے کے ساتھ خلاصہ میں اور چاہیے کہ طلب کی جائے تفصیل کل کی میرے رسالہ کام القنطرہ سے. واپس چل. اور مکروہ ہے قرات تورات کی اور جنبی واسطے ہو رہی مسئلہ کہندے واسطے گل جنبی دی ہو رہی ہو اور قرات انجیل کی اور قرات زبور کی یہ بھی کیا ہے اور لکھے جی وَيُقْرَأُ قِرَأَةُ التَّوْرَاةِ وہ تورات جو نازل کی گئی موسیٰ علیہ السلام پر انجیل وہ جو نازل کی گئی عیسیٰ علیہ السلام پر اس طرح زبور وہ جو نازل کی گئی اور ذات کی تھی رہنا تو پتہ لیکن بھی دسنا تو چاہیے بھی کہڑی کتاب کہڑے نبی تھی آئی جی گل جی بھی اس طرح پچھو دسیا تو تاں سانو پتہ لگا نا بھی موسیٰ علیہ السلام سے تورات آئی ہے جی کہ قرآن پاک کے جا گیا حدیث پاک کے جا گیا تھا. اور اس کے علاوہ اللہ کی کتابوں سے اور جو صحف ہیں جو اللہ نے نازل فرمائے ہیں کیوں بھئی انہوں نے پڑھنا کیوں باوجہ ہونے ان کے شریک قرآن پاک کے ساتھ ان کے ہونے میں کلام اللہ کا کلام ہونے میں تو قرآن کے ساتھ یہ شریک ہے. وہ تحریف تو ہے نا لیکن وچ کچھ وہ بھی تو گلاں ہیں جڑی اللہ دے پاسے ہوں بھئی یحرفون بعد ہے نا بھی انہوں نے بعض جگہوں کو بدلا ہے ایشا بس تے پس واجب ہے تعظیم ان کی واجب ہے. ایک مسئلہ اگوں آ رہا میرے دیسی یارہ وہ یہ کہ اللہ دے پاسیوں کتاب جیڑی زبان وچ نازل ہوئی اس زبان وچ احترام ہے کیونکہ اگو فارسی قرآن ہوئے ترجمہ فارسی اگو آ رہا بھی ترجمہ ہوئے تو پھر کی حکم اگوں آ رہا جے مسئلہ وہ اگوں آ رہے ایک کتاباں جیڑی زبان اسمان تو آئیاں اس زبان وچ ہونے جڑے اردو ترجمے نے تو مختلف زبانیں انگلش اے نہیں اے ترجمے دی حیثیت ہے تو ان دا حکم اگے آ رہا ہے جی کوئی نہیں سمجھ لگی. اچھا ان مانا کر اچھا کہ برخلاف محدث کے برخلاف یہ متعلق ہے ماتن کے قول ولا تقرأو ولا نہ پڑھے قرآن کو یہ برخلاف محدث کے وہ قرآن پڑھ سکتا ہے وہ قرآن اور بخود بخلاف المحدث کیونکہ جائز ہے محدث کے لیے یہ کہ پڑھے قرآن عن ظاہر قلب یعنی قرآن پاک نو زبانی یا مصحف سے جب کہ بدلائے قرآن کے مصحف کے اوراق کو قلم کے ساتھ یا اور کوئی چیز ہے یا رجل جو باوضو ہے اس کے علاوہ کول تے انوان دے ورکا اگلے پاسے کر جی تے بے وضو بے ویخ کے بھی پڑھ سکتا ہے تے زبانی بھی پڑھ سکتا ہے لیکن ہاتھ نہیں لا سکتا
منع کر. اور بہرحال دعائے قنوت پس مکروہ ہے بعض مشائخ کے نزدیک اور محیط میں ہے نہیں مکروہ نہیں ہے. اور باقی آدھے یا معصورہ جڑی منقول نے سونے کولوں اور اذکار نہیں حرج ان کے ساتھ بھی وہ پڑھ سکتا ہے ذکر اذکار کر سکتا ہے. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھ سکتا ہے ایشا بس تو کلمہ شریف. اور مکروہ ہے پڑھنا تورات کا اور انجیل کا اور زبور کا برخلاف محدث کے. یہ متعلق ہے ماتن کے قول ولا تقرأوا کے، یعنی اے نہیں پڑھ سکتے تو اے پڑھ سکتا جی. بس مکروہ ہے بعض مشائخ کے نزدیک اور محیط میں ہے کہ نہیں مکروہ. اور باقی ادعیہ معصورہ اور اذکار نہیں کوئی حرج ان کے ساتھ. اور مکروہ ہے پڑھنا تورات کا اور انجیل کا اور زبور کا برخلاف محدث کے. یہ متعلق ہے ماتن کے قول ولا تقرأوا کے. ولا يمس هؤلاء الحائض والجنوب والنفساء والمحدث مصحفا الا بخلاف متجاف اے منفصل عنہ. سنیں اور دھیان اگلی پڑھ جواب ماں. کتابۃ المصحف اذا كان موضوعا على لوح بحيث لا يمس مكتوبه فعند ابي يوسف رضی اللہ عنہ يجوز وعند محمد رضی اللہ عنہ لا يجوز. اور دھیان میرے کچھ لگ دیو. اور نہ مس کریں یہ یعنی حائض اور جنب اور نفسا اور محدث نہ مس کریں کس کو مصحف شریف کو. یہ قرآن کو مس نہیں کر سکتے. مس پہلے تو پڑھنے کا مسئلہ ہے نا اندر بچ اختلاف مختلف نے. محدث پڑھ سکتا ہے تو باقی پڑھ نہیں سکتے. مس کے اندر یہ سارے برابر ہیں مگر غلاف کے ساتھ ایسا غلاف جو متجافن ہے جو یعنی منفصل ہے مصحف سے. ویسے ہوتے کپڑا بڑے ہیں نار سی کے چاڑیا نہیں ہوتے. جی جی اے مطلب ہے سمجھے ہی. اچھا جی. اور بہرحال مصحف شریف کی کتابت اے لوگ جڑے نے بے وضو تے سارے قرآن پاک لکھنا چاہتے نے تو بہرحال مصحف کی کتابت جب کہ مصحف رکھا ہوا ہو تختی پر. مصحف تو مراد ہے ورقہ جس اتنے لکھنا ہے ہونا خالی ورقہ وہ رکھا ہے تھلے کسے پتھر شتر کسے تختی دے زمین تھلے نہیں رکھنا نا کس جگہ رکھا ہے اے ایلو اینج ہاتھ چاہ کے تے لکھ رہے ہیں قلم نال اس حیثیت سے کہ نہ مس کرے اس کے مکتوب کو جتھے لکھے ہیں نا جتھے اوتھے نہیں اے لکھ رہے ہیں نا تھوڑے جتھے پیچھے صاف جگہ اوتھے انج رکھے ہے تو اگوں لکھ رہے ہیں انج کر کے. تو فَإِنْ دَا بھی یوسف رضی اللہ عنہ جائز ہے اور اندہ محمد لا یجوز. نہیں کتابت ٹھیک ہے مس چٹی جگہ ہوتے اگر ان پنجابی گبی آندے نے یہ رکھی ہے تو انج لکھ رہے اندر پڑھن لکھن لگے ہاں اتنے رکھنا پہندے ہاتھ لکھتے ہیں تو یہ اندہ بھی یوسف جائز ہے. اندہ محمد نہ ہاتھ چاہ کے لکھے تو لکھنے دی اجازت ہے بھی اس ورقے اتنے جڑا صاف تھلے بھی اتنے انج ہاتھ رکھ سکتا ہے کہ نہیں. اندہ بھی یوسف اندہ محمد یہ مطلب ہوں دھیان کرے جب وہ میرے کچھ لگتے ہو بیٹھے ویکھو درو او بلا یا مسو قولو بلا یا مسو جی بے مس نہ کرن کیوں با وجہ قول اللہ عز و جل کے جل جلالہ و عم نوالہ عام ہیں اس کی نعمتیں سب نو پہنچ گیا نا جی کہ لا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لا یمسہ الا المطہرون. نہ مس کریں قرآن پاک کو مگر جو خوب پاک ہے. تو خوب تو تاں جتاتا ہوئے
اور دامنی ماری ہوئے ایشا بس جی. ایک اور بوجہ حدیث کے دوجی دلیل کہ سونے فرمایا کہ نہ مس کرے قرآن کو مگر طاہر. اور لکھے بارے جالو موسوکون نظر آ رہی. اخرجہ النسائی والطبرانی والبہقی واحمد والحاکم وغیرہم. اور جو چاہے اطلاع اس کی اسناد کی تفاصیل پر یا اس کے اسناد کی کلی سند پس چاہیے کہ رجوع کرے کدھر سے آیا کی طرف. بسم اللہ الرحمن. دلیل سمجھ آئیے آگے ویخ. اور مصحفن کی بہرحال وہ جو سوا ہے مصحف کے کتب شریعت سے جی. کتب شریعت حدیث پاک فقہ عقائد دیا کتاباں جی. تو کتب شریعت سے پس رخصت دی گئی ہے ان کے مس میں ان کے لیے ان کے اس لیے کہ اس میں ضرورت ہے لہذا مس کر سکتا ہے جی. ایشا بس جی. اچھا جی. جنبی بنداش ان دے سامنے حدیث پاک دی کتاب کھلی ہے, شرح کھلی ہے, تفسیر کھلی ہے, زبان ان دی باندھے تے جنہیں مطالعہ کری دا تصور نہ مطالعہ کر سکتا ہے کہ نہیں. چلو شکر ہے. کچھ ٹھنڈے ہون لگ پہ ہولی ہولی کم گرمی کڑی ہے یار بچوں بات کرو. پس رخصت ہے فی مسہا ان کتابوں کے مس میں ان کے لیے لأن فی ضرورتاً. اچھا جی. مسئلہ جی او مسئلہ مڈو شڈو. اور کوئی حرج نہیں مصحف شریف دینے کے ساتھ بچوں کو نابالغ کڑی منڈے نو قرآن شریف دینا پڑھنے واسطے ان وچ اس لیے کہ منع کرنے میں ضائع کرنا ہے قرآن پاک کے حفظ کا تے پڑھنے کا, اور ان کے حکم دینے میں تطہیر کے ساتھ کیا ہے پہلے وضو کر کے آؤ. حاضہ ہو صحیح و قضا فی الہدایہ. 10 سالاں دا منڈا کروں ہے بے وضو تے قرآن کھول کے پڑھن لگ پیا ہے تے مولوی غلام حسین تڑا کدے گیا جو اے وینا کہ بھئی رکھنا گل لکھی مولوی جی وفی امرہم بالتطہیر. تطہیر کیڑی بھی جنبی بھی گناہ گیا وضو کرنا سنا تے لہٰذا بھی اس میں کیا ہے. تو لہٰذا اگر نابالغ بچہ بغیر وضو تو انہوں قرآن شریف دیتا ہے تو وہ پڑھ رہا ہے تو انہوں کھتی جو تیڑ مارنی چھک کے حضرت اسی بالکل انہیں کگو سمجھو دی پیجے. لہٰذا بھی جڑا ہے نا وہ تخلق اور چیز ہے بھی وضو دا بل سکھانا یا کرنا. یا مثلا چھوٹا بچہ مولی عامر نو سبق سنا دیا ان دی آواز نکل گئی تو یکدم قرآن شریف کھول وضو کر کے یہ ٹھیک ہے. اب آواز آ رہی کون نہیں آ رہی شریعت پڑھتے بھی وہ پڑھ سکتا ہے کہ کون مولوی حسنین پڑھ سکتا ہے جی بھی ان کی آواز نکل گئی تو نالے ماری چاٹ نالے قرآن شریف کھولیا تینوں مگر 2 ٹھکنیاں چاہیے نے تو مسئلہ تینوں کو نہیں پتا جی. ہوں یہ گل تسی عوام نو نہیں سمجھا سکتے ہو جی. بھائی مراہق بالغ ہے کہ نابالغ ہے؟ نابالغ ہے جی. لہذا جس لئے کوئی نابالغ بچے حفظ کر رہے ہیں جی تو ان دا اگر وضو ٹوٹ گیا ہے تو وہ اتنے ہاتھ لا کے قرآن شریف نو پڑھ رہے ہیں وہ دینا بے دفعہ ہاتھ لانا منع ہے کہ نہیں منع جی. یا مثلا بھی 2 سنا رہے ہیں سبق ایک سنا پہ دوجے نے قرآن شریف پکڑے ہے تو نابالغ ان کی آواز نکل گئی کہنا استاد جی میں وضو کر رہا ہوں تو انہوں آخر نہ یہ تیرے واسطے اجازت ہے ٹھیک ہے کہ کوئی نہیں یہ سن لیں چلو وضو کرنا تخلق ہے لیکن اجازت ہے جی. بابا جی سنتے پہ ہو
کہ کوئی نہیں، لیکن انج یہ مسئلہ حفظ دے استاداں نوں تے دی ہوا بھی نہیں نہ لگی جی کہ انج بھی ہو سکتا ہے جی انہاں دے نزدیک تے اونج ہی فرض ہے وضو جویں بالغاں ہوتے فرض ہے جی بہرحال پیرو سنتے پے ہو، چلو ٹھیک ہے جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم اگے جی اور سمجھ گئے ہو، ھذا ہو صحیح و قضا فی الہدایہ او تھلے لکھا جی اچھا جی توجہ کرو بے، اور اگر قرآن شریف لکھا ہوا ہو فارسی میں، کی مطلب فارسی میں ترجمہ سنیں جی کیونکہ ادو اجے باقی ترجمے تو شروع ہی کو نہیں سن ہوئے، باقی زبانوں دا ود تو ود بھی فارسی اور جی وہ اصل وہ بھی یہ سی کہ بھی امام صاحب نے فرمایا بھی تلاوت قرآن پاک میں فارسی میں اگر اس کی تلاوت کرتا ہے تو نماز جائز ہوتی، کال پڑھا جائے کہ نہیں تو بعد جب آپ درجو ہے وہ پھر اتھوں یہ مسئلہ بنیا، اور اگر ہو قرآن لکھا ہوا فارسی کے ساتھ تو مکروہ ہے مس اس کائن کے لیے، مکروہ ہے مکروہ ہے تصریح کی اس کے ساتھ کس میں خلاصہ میں تے لہائیں بے صرف ترجمہ نال قرآن پاک عربی قرآن پاک نال نہیں تاں بے صرف ترجمہ فارسی انگریزی اردو ہندی سندھی بلوچی کسی بھی زبان ہے صرف ترجمہ ہے یہ سمجھ لو اگے بھی سمجھے جو مسئلہ تے کی مکروہ ہے جی سنیں اے شاباش تصریح کی اس کے ساتھ خلاصہ میں اور تحقیق وضاحت کی میں نے اس مسئلہ کی اس کی تفاصیل اور اس کے دلائل کے ساتھ اپنے رسالے میں آکام النفائس فی اداء الاذکار بلسان الفارس مولوی لکھ دے رہے رسالے نا کہ نہیں لکھ دے رہے ایک ایک مسئلے ہوتے رسالے لکھے جی یعنی پچھے بابیاں نے محنت کی تھی نا رسالے لکھنے والی تو پھر اگلے بابیاں میں پتہ لگا بھی ایک مسئلے تے رسالہ لکھی دے تو نہ پھر لکھے جی انج کہتے نہ لے لو تو کفر تھوڑی گل نہیں بننی لیکن انہیں پچھلے بابیاں نے راہ کھولیا نا بھی ایک مسئلے تے انہیں بھی شروع نہیں کیتا انہیں والد صاحب شروع کیتا ہے انہیں بھی شروع نہیں کیتا پچھے پچھے بابیاں کو کام چلتا آ رہا ہے بھی 40 حدیثاں لکھنی ہے یہ بھی تو ایک رسالہ ہی سے نا جی تے 40 حدیثاں تے کنیا بزرگاں لکھی ہے جی پھر وہ جڑا نا اس طرح کے مسئلے ہوتے گل لکھنی جی ہیں مثلا کتاب الخراج امام ابو یوسف صاحب کی صرف خراج دے مسئلے ہوتے ہوئے اور اس طرح پیچھے کتاباں تو یہ موضوع چلتا آ رہا سی نا کہ ایک مسئلے ہوتے جی سن دے ہو جی اے شاباش ہے بلا تھی میں بسم اللہ الرحمن الرحیم دعا دھیان بنے کیوں اور سمجھ گئے لہٰذا بھئی عربی مصحف نو ہاتھ لانا تے ترجمہ صرف ترجمہ چھپے ہے نہ عربی نہیں ہے انہوں ہاتھ لانا حرام نہیں ہے بلکہ وہ گل وکری کہ مطلقاً مکروہ ہوئے تو مکروہ تحریمی ہوں وہ تسی کہہ سکتے ہو لیکن بھی اونج نہیں اس اتنے تسی فتویٰ لانا کہ جنہ بھائی عربی قرآن پاک ہوتے انہیں ہاتھ لایا تو مسئلہ ہویا جی سمجھے انہیں اسے نال ہی سمجھ لو نا باقی بھی جڑے کتاباں نے وہ جڑی زبان چ نازل ہوئیاں نے وہ تو ہو گئیاں بھی منزل من اللہ منزل تو جس لئے اگوں نہ دے ترجمے اور زبانہ چوئے تھے وہی ہے جی ہے وہ ساڑھے کو تھے جڑی کو تورات یا انجیل زبور ملدی وہ ساری اردو ترجمے جے بیچو اصل عربی عبارت کو جڑی زبان سے نازل ہے وہ کونی ہے کہ جی اچھا جی دھیان بنے کیوں قولہ متجافن کی بائیں طور کے متجافن دا کی مطلب بائیں طور کے ہو شے سالس مس کرنے والا تے ممسوس جس کو مس قرآن ان کے درمیان ایک تیسری شے ہوئے اے مطلب متجافن اور نہ ہو وہ شے اور تیسری تابع دو میں سے جیسا کہ آستین اگوں قمیض پھڑ لے یا رومال بدھا ہے سر تے ایک لڑ یہ ماس کے حق میں تابع ہے اور جیسا کہ جلد اوتے گتے دو یہ مموس کے حق میں تابع ہے
ਮਮਸੂਸ ਕੇ ਹੱਕ ਮੇ ਸੁਣੇ ਕਜ਼ਾ ਫਿ ਨਿਹਾਇਆ। ਇੰਜ ਨਾ ਵਿੱਚ ਤੀਸਰੀ ਸ਼ੈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮੁਸਹਫ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਮੁਸਹਫ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਐ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਜੀ। ਉਹ ਧਿਆਨ ਵੇ ਉਹ ਕਿਤਾਬਤੁਲ ਮੁਸਹਫ کی یعنی جب ارادہ کیا جنبی اور اس کی مثل نے کون حیض نفاس والی نے قرآن کی قرآن پاک کی کتابت کا جی پس اگر لازم آئے اس کتابت سے مس مکتوب کا جڑا لکھ رہے ہیں نا اتنے ہاتھ بھی لگ رہے ہیں تو یہ تو واضح ہے لا یجوز ذالک، یہ تو بالکل جائز نہیں ہے جی۔ ان اور اگر جی بھئی مس المکتوب بھئی وہ جڑا نا کاغذ ہاتھ تے پکڑ کے تو اتنے لکھ رہے ہیں، یہ نہیں ٹھیک، اے ہو گیا نا اتلے پاسوں میں تو تھلوں میں اگر ہاتھ تے رکھے ہے تو اے نہیں ٹھیک۔ اور اگر ہو کاغذ رکھا ہوا لوح پر لکڑی سے اور اس کی مثل سے یا اس کے غیر سے اشیاء منفصلانوں سے، لہٰذا او کوگو اویا جڑا گتا جس تے پرچے دے رہے ہو اے وکری شے وے، این دے اتے ورکا وچ ٹنگ کے تے تھلوں او گتا پکڑ کے یا اتوں کونے تو گتا پکڑے ہے تو ہون لکھ رہے ہے تو اے وکری شے ہو گئی ہے۔ سنے جی اے سمجھو جی جی پاویں زمین تے رکھے یا پاویں ہاتھ نال پکڑے اے یا وہ گتا گوڈیاں تے رکھ لیا مثال طور تے اتوں لکھ رہے تاں بھی ٹھیک ہے، وہ نہیں سمجھ آ رہی؟ اچھا جی اس حیثیت سے کہ نہ لازم آئے مس کرنا اندازہ اس کا کہ جس کو وہ پس اندہ محمد رحمہ اللہ نہیں جائز بنا کرتے ہوئے اس پر کہ وہ کہ لکھا گیا اس کے بعض میں قرآن حکم اس کا مثل حکم اس کے ہے جس میں لکھا گیا قرآن فی جمیع القرآن۔ وہ آندے نے ادھے صفحے تے لکھیا ہو یا سارے صفحے تے لکھیا ہو تو گل ہی کنہ دے نزدیک جی مسئلہ یہ تو نہیں، مسئلہ تو جڑا مولوی کبیر تو روندا آ رہے ہیں بھائی جڑا اسلامیات سکولوں بالغ منڈے تے بالغ کڑیاں، چلو پرائمری والے نابالغ وہ تو چلو پیچھے پتلا پڑھے جے بھی اجازت ہے جی، لیکن جڑے بالغ بے وضو پھر کڑیاں حالت حیض وچ انہوں نے پڑھنا بھی تے پرچے بھی دینے سارا کچھ کرنا تے اتنے ہاتھ پتہ ککھ دا نہیں کہ اوتھے تا یہ مسئلہ ہی نہیں نا۔ وہی بچہ سکول اسلامیات پڑھتا ہے تو نہ ٹیچر آتے ہیں وضو بچے نابالغ تے فرض تو نہیں لیکن اتنے تو تصور ہی نہیں، وہی بچہ جس لئے مغرب نو یسر القرآن چاہ کے لے آ رہے ہیں اس لئے ماں پیان دی پتر وضو کر کے جا ہیں یہ جڑی سوچا نے پتر یہ وضو مسجد واسطے نہیں۔ چلو دھیان میں نکیو اور اندہ بھی یوسف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جائز ہے بنا کرتے ہوئے حکم کے بند ہونے پر کس پر اور وہ جو اس کے تابع ہے بس تو لہٰذا لکھنا جائز ہے مس نہیں کر سکتا اندہ محمد بالکل تو اندہ بھی یوسف جتھے لکھیا اوتھے نہیں تو باقی جگہ اگر پکڑیا ہے تو حرج نہیں بھئی۔ اچھا بھئی میرے ہو کچھ لگ دے ہو مانا کرو ہیں تو جانتے موبائل جانا میں اور کنی بار دس چکے ہیں مسئلہ تو پوچھ بھی چکے ہیں میں بار بار کی حق ہے کنی باری اس سے باس کی تیجے میں کی حق ہے جی بھی او دے وچ محفوظ ہے کہ نہیں جی یہ موبائل تو ہن بنیا نا اس تو پہلے ایک مسئلہ سی نا وہ جڑی ہوندی سی نا ویڈیو جنوں آدھے سن جی وہ ریل سی وڈی ساری اون دے وچ او مطلب انگل جنہ چوڑا ایک تو چھوٹی ریل سی نا پتلا دھاگا جہا تو جڑی ویڈیو سی وہ انگل جنہ چوڑا دھاگا وچ پھردا سی نا وڈی ہوندی سی ویکھی ہونی جی بابے سارے انہوں ویکھنا تو گناہ کبیرہ نہیں باجو پلاسٹک دی بنی ہے جی میں کدھر زنانی کہہ رہا ننگی زنانی ویکھو جی وہ نے سی کہ اس زمانے جب مسئلہ چلیا سی بے جس اس ریل وچ قرآن شریف پڑھے انہوں بھی ہاتھ لانا جائز ہے کہ نہیں
ਤੇ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਇਹ ਉਲਮਾ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਸ ਧਾਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਕਿਤਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਸ਼ੈ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ? ਉਸੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਆਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਭਰ ਲਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਨੈਟ ਤੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨਾ ਉਹ ਕਲੰਦਰੀ। ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਥੇ ਹੈ ਵੇ ਉਹ ਜਿਸ ਥਾਂ ਤੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਕਿਤਾਬਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਸ਼ੁਆਵਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬਟਨ ਦਬਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਚੱਲ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਹਕੀਕ ਉੱਤੇ ਫਤਵੇ ਹੋਣਗੇ ਸਾਰੇ ਜੀ। ਸਮਝ ਗਏ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ? ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਪਤਾ ਕਰੋ ਵੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜੀ। ਹੈ ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਫਿਰ ਤਸਵੀਰ ਨਕੂਸ਼ ਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੈ ਜੀ। बहरहाल एहतियात जी की एहतियात जिस विच पूरा कुरान शरीफ भरिया जे जिस तेन होर फोन होना तो कढ़ना भी सुनना भी तो मसाइल ने जी। तो तकरीबन सारे बंद कुरान शरीफ अपने मोबाइल से रखे है जी, सारे उस तो पढ़ते हैं जी। ये बहरहाल मैनू जो ना मेरे नज़दीक एहतियात अच्छी है जी। एक नैट तो कढ़ के पढ़िया, फिर नैट बंद तो वापस चला गया, मोबाइल 'च कोई शै नहीं, वो तो चला गया। लेकिन एक जो विच कीता है जी जी बकायदा इस दे नाल बाबा कोई ना कोई तो विच है ना, तस्वीर ही है ना। तस्वीर कहती तेरी तो नहीं ना, वो नकूश की तस्वीर है ना। वो अलहदा गल है, उहदे छोटी जी थां विच बहुत बड़ा कुछ उन्हें सिस्टम वो एक निज़ाम होया ना। लेकिन बहरहाल फिर भी अल्लाह अकबर। एक किसी जमाने च ना छोटे छोटे कुरान शरीफ भी छपे होंदे सन, तो धागा पा के गल च पाया। तो फिर उलमा ने उस जमाने च बड़ी कोशिश की थी मकतबे वाले भी, बंदे दे पुत्रो किहड़े काम ते लग गए हो। ये एक तो बज़ैर कुरान पाक दी तो ही नहीं, एडी छोटी जी किताब जी है, एडी भी 2 ਉਂਗਲਾਂ 'ਚ आ गई है जी। ये शुरू किया जी, तो दूजा लोगों ने गल च बतौरे तवीज़ पाना शुरू किया। ना वुज़ू कोई नहीं उन्होंने, कुछ भी नहीं, तो क्या ड्रामा लाया जी। वो फिर हुण फिलहाल मेरे ख्याल नहीं मिलते हो, होगा घट कोई जी जी। ते इतने वो पढ़े जाते हैं, वो पढ़े जाते हैं जी। वो बकायदा पढ़े जाते हैं, जो पढ़िया जाए तो वाजे हो गया ना जी जी। तो उस तो पढ़ींदा नहीं सी जी। तो दूसरा जड़ा है ना ए तवीज़ बेचते ने बैठे, बड़ा सारा वर्का, पूरी सूरह यासीन लिखी होंगी, सूरह मुल्क, 4 कुल, पतला जग वर्का होंगे जी। तो वो फिर उनका कोई वुज़ू कोई नहीं जी। उन्हें को जाओ तो तुहानूं वलेट के ठप के एक तवीज़ दे विच पा के देंदा है, फिर तुसां तवीज़ गल पाना है, फिर औरत ने पाना है जी। चलो घर टंगिया है तो लेकिन वो जो इंज विच वलेट वलूट के लफ्ज़ां नूं मरोड़ के एडी को तवीतरी विच पाना है। मौलवी जी आखिर चीज़ों सोचो ना, कोई अल्लाह ताला तुहानूं भी दिमाग दिता सारा, मेरे कल्ले तो ना पार पाओ। आप भी कुछ सोचने की कोशिश करो कि भी इस तरह वलेट वलूट के विच पाना है, ये भी कैसा है जी जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चल ये सारिया चीज़ां पुत्र काबिल तवज्जो ने मेरे प्यारे बच्चे। ओ ये जो तुम मेरे को पूछ रहे हो ना, असल होंगे भी भार किसे ते पाना, पता तुहाडे भी दिमाग च आ रहा होंगे भी किंज जी। लेकिन होंगे भी उस्ताद ते भार पा दे, उस्ताद आके जाएंगे बा ठीक है जी, बाहर इस पिंजी रखांगे जी। अपने तो भार पाने की कोशिश करो भी तुहाडे भी दिमाग सोचो भी यार चीज़ां इस तरह हैं। तो ये कम अज़ कम डर तो है ना किस को बचा जाए जी। चलो जी। और ना मस करें ये यानी हाइज़, इतों ही ना, और जुनब और नुफसा और मुहदिस, इसको मस बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ना मस करें किसको, मुसहफ़ शरीफ को, मगर ग़िलाफ़ के साथ जो अलहदा हो। कि मुसहफ़ नाम किना दी तजवीज़ रखा गया याद है? चलो ज़हन चलो। और बहरहाल वो जो सिवा है मुसहफ़ के, हाँ अस्तग़फ़िर मुसहफ़ के, मगर ग़िलाफ़ मुतजाफ़िन के साथ, यानी जो मुनफ़सिल हो उससे, किससे? मुसहफ़ शरीफ से।
اور بہرحال کتابت مصحف کی، جب کہ مصحف رکھا ہوا ہو، اے مصحف بیتبار ما یا اولو کے اجے تفرقے صاف نے جس نے قرآن پاک پورا لکھا ہے پھر کی لکھنا ہے؟ اے بیتبار ما یا اولو کے مصحف کہہ رہے ہیں جی کہ جب کہ رکھا ہوا ہو تختی پر اس حیثیت سے کہ نہ مس کرے اس کے مکتوب کو، تو باقی جگہ اگر ہاتھ لگ بھی جائے پس جائز ہے ان بنا پس ان دا بھی یوسف رضی اللہ عنہ جائز ہے، اور ان دا محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ لا یجوز۔ اچھا اور لکھے ہی اور کول ہوتے من کرنے ایک باری بس کریں گے یعنی حائض اور جبی اور رفساء اور محدث مصحف کو مگر غلاف متجافن کے ساتھ یعنی جو جدا ہے اور بہرحال مصحف کی کتابت جب رکھا گیا ہو تختی پر اس حیثیت کے ساتھ کہ نہ بس کرے اس کے مکتوب کو، فزندہ بھی یوسف جائز اور اندہ محمد رحمہ اللہ لا یجوز۔ اگلا مسئلہ پڑھ لینا پورا کر لیں پھر کیا مطلب وَقُرِهَ اللَّمْسُ بِالْأُمِّ وَلَا دِرْهَمًا فِيهِ سُورَةٌ إِلَّا بِسُرَّةٍ أَرَادَ دِرْهَمًا عَلَيْهِ آيَةٌ مِنَ الْقُرْآنِ وَإِنَّمَا قَالَ سُورَةٌ لِأَنَّ الْعَادَةَ كِتَابَةُ سُورَةِ الْإِخْلَاصِ وَنَحْوِهَا عَلَى الدَّرَائِجِ۔ اور مکروہ ہے لمس کرنا آستین کے ساتھ، اپنی آستین نال مصحف نو پکڑنا، اور ولا درہمن جی اور نہ درم کے جس میں صورت ہو اس کو بھی نہ پکڑے، اس کو بھی نہ پکڑے مگر سرہ کے ساتھ، تھیلی کے ساتھ جن دے وچ او مصحف پایا ہے جی اے شب ہون کاغذ نے اونا ہوتے اگر کوئی آیت لکھی ہے کسی کوئی ملک لکھ دینا مسلمانہ دا تے بٹوے چ پائے نے پیسے تے پھر بٹوا پکڑ سکتا ہے جی کیونکہ علیحدہ ہے جی ارادہ کیا ہے مصنف رحمہ اللہ نے درہمن درم کا جس پر آیت من القرآن ہے، آکھے نا درم جس میں صورت ہے قرآن کی لکھی ہوئی ہے جی تو مگر تھیلی کے ساتھ، لیکن شارح فرماتے ہیں مراد مصنف کی درم سے جس پر قرآن کی ایک یہ لکھی جس پر آیت لکھی ہوئی اس درم کو بھی نہ پکڑے بلکہ تھیلی کے ساتھ پکڑے ویسے نہ پکڑے۔ اچھا ماں صورت کیوں فرمائے؟ اس لیے کہ عادت تھی سورۃ الاخلاص کے لکھنے کی اور اس کے مثل کی دراہم پر یہ لکھے جاتے تھے جی لیکن چنگا تو نہیں سی نا جی درم تو لوگ سارے پڑھنے نے جی تو وہ تو کافراں کو بھی جانتے ہیں جی تو قرآن پاک لکھیا جی۔ اچھا ادھر ویکھ وے با کورے ہاں اے تحریمن مکرو تحریمی ہے کس کے ساتھ؟ ویسے ننگا ہاتھ لانا بغیر احرام ہے تو اے مکرو کی میں بنے ہیں بضم الکاف تشدید میم بالفارسی آستین پیراہن اور بے بیراہن و پیراہن بھی قمیض دی آستین یار، اور اسی طرح آستین کے غیر کے ساتھ بدن کے کپڑے سے باوجہ ہونے ان کپڑوں کے تابع کس کے لیے؟ بہذا یہ وہ ہے کہ تصحیح کی ہے اس کی کس میں؟ ہدایہ میں، اور ذکر کیا گیا خانیہ میں کہ یہی ظاہر و روایہ ہے، اور ذکر کیا گیا محیط اور کافی میں انہو لا یکرہ عند جمہور المشائخ، وہ آندے نے کہ اگر اپنے کپڑے نہ پکڑے نا جڑے تابع وے تو پھر مکروہ نہیں، بنا کرتے ہوئے اس پر کہ حرام وہ مس ہے اور وہ ہوتا ہے جو بغیر حائل کے ہوتا ہے۔ ان میں کوئی مسئلہ جی اختلاف آ گیا جی سمجھے پہ بھائی جڑا اپنا کپڑا ہے تابع اندر نال پکڑیا اے قمیض ہے اندر اگلے حصے نال پکڑ لیا وس کٹ پائی کوٹ پائے اندر نال پھڑ لیا قرآن شریف تے اے انہاں دے مطابق جڑا ہے نا کنہاں دے مطابق بذوکرہ فی المحیط برہانی اور ویکو تھلے او عبارت محیط برہانی دی کہ کالا بعض المشائخ یکرہ ہو اس لیے کہ کم ذیل تابع ہے اس کے، اور عامہ علماء اس بار ہیں کہ لا یکرہ ہو۔ ان محیط برہانی دی اپنی گل نہیں ہے، پچھلے کہہ رہے ہیں کہ پچھلے عامہ علماء کی یا فتویٰ یہ ہے کہ لا، اس لیے کہ محرم وہ کیا ہے اور مس نام ہے مباشرت بالید کا بغیر تے بچ حائل آ گیا جی سمجھ گئے۔ انہیں ایسے ہوتے قیاس کر لو جیڑی قرآن پاک ایسے کتاب تے چولی چاڑی ہے ایک تو گتا ہے نا یہ نہیں جیڑا مولوی جی چولی جنوانے سی کے چاڑی ہے
یہ بھی قرآن پاک دے تابع میں، جی میری قمیض ہے تو پھر اگر ننگے ہاتھ نال وہ کپڑے والا چولی والا قرآن شریف پکڑے پھر وہ بھی بھی داخل ہوے گا کہ نہیں ہوے گا؟ وہی گل ہے نا بھی حائل آ گیا نا، کپڑا آ گیا نا بچ، گتا تو تابع ہے لیکن جڑا اتنے سی کے چاڑے ہے یہ تابع نہیں ہے جی۔ ایک ویسے قرآن پاک ہوتے لوگ رومال ایسے نے بلیڈ کے رکھ دینے جی، وہ تابع بالکل نہیں جی، وہ تو علیحدہ ہے، وہ تو پڑھ سکتا ہے جی۔ اچھا ہوں ویکھو نا میرے پیارے اچھا اللہ بسر ایک مسئلہ آ گیا، مختلف ہی ہو گیا، اللہ بسرۃ مگر سرہ کے ساتھ او تھیلی نال، بے ضم سواد معاملہ او بالفارسی ہمجانی تے کیسا او جیب او کیسے نے پھر تھوڑی بولی جو کھیسا بنا دیتا نے کون بول دے جیب نو کی آندے نے تو اور ہسدا کیوں پہ ہم کوئی گال دیتی تینوں جی کیسے تو کھیسا جی چلو جی۔ اچھا تے یعنی اگر ہو مسئلہ یعنی اگر درم لکھا گیا اس میں قدر من القرآن تو نہیں حلال مس اس کا کس کے لیے؟ اس لیے کہ حکم اس کا حکم مصحف کا ہے، مگر جب کہ ہو کس میں بٹ میں سرہ بھی تھیلی تو ہوں اج کا حساب نال کیونکہ وہ مثل غلاف متجافی کے مثل اے ہوں جڑا نا جنبی صرف ذکر کیتا ہے، مراد سارے نے حائض نفاس والی تو مہدے سارے نال جے ایشا بس ہے۔ اچھا ویکھو نا جڑا کہ جی اراداش او ان دی کی غرض ہے، غرض اس سے دفع اس کا جو تو وہم کیا گیا ہے متن کی زیر عبارت سے کہ ممنوع محض وہ مس ہے اس درم کا کہ جس میں پوری صورت لکھی ہوئی ہے، نہ کہ وہ کہ جس میں لکھا ہوا ہے صورت سے کم، بائیں طور تو جواب دیتا ہی غرض بے انا جواب دیا شارح صاحب نے بائیں طور کے صورت کا ذکر محض واقعہ ہوا اتفاقاً علی حسب وگرنہ حکم عام ہے کل مقدار میں، ایت لکھی ہے تتامی قرآن پاک دا کلمہ تتامی سنیں جی ایشا بس جی۔ اور مکروہ ہے لمس بالکم کم اور نہ درم یعنی نہ مس کرے درم کو کہ اس میں صورت ہے مگر سرہ کے ساتھ، یہ پیچھے بھی مس نہیں کرنا بھائی، مراد مصنف رحمہ اللہ کی درم ہے جس پر آیت من القرآن ہے تو صورت کیوں آکھیا ماذ فرمایا صورت، اس لیے کہ عادت سورۃ الاخلاص کے لکھنے کی تھی اور اس کے مثل کی مثلا سورہ کوثر ہو گئی دراہم پر جی۔ یہ انہیں جڑا ریال ہے نا ایک اس اتنے کلمہ شریف لکھے ہے ایک ریال ہے کاغذ دا جی، تو وہ اتنے نا دبئی چ نا کنجریاں نچائیاں تو پھر وہ جڑا سا نا سعودیہ دے شہزادے وہ شہزادہ پنجابی والا شہزادہ یہ بھی شہزادہ ہی ہے بھی انہیں پھر اتنا ریال سٹے تو کسے بچ آخیا ظالمو انہیں اتنے کلمہ لکھا مڑ کے اس کنجری دے پیریں چ ڈگ رہے ہیں تو یہ اتنے نچدی پی ہے، کوئی تو شرم کرو وہ تسی ٹھیک ہے تہاڈے کول پیسہ آ گیا لیکن کنجر نسل اللہ رسول دے نا ہوتے تو کنجری دے پیر تے نہ رکھاؤ جی جی جی۔ اور مکروہ ہے لمس کرنا مصحف کو کم آستین کے ساتھ اور نہ مس کرے درم کو جس میں صورت ہے مگر تھیلی کے ساتھ، ارادہ کیا یقین جانا میں تجھے حیران ہو گا۔ آیت من القرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم چلو جی۔ بات فرمایا ہے سورۃ جاری کی سورہ اخلاص کی کتابت کی اور اس کے مثل کی طرح ہی ہے۔ چلو اچھا اور دیکھو نا ایک منٹ اقولو میں کہتا ہوں کہ شائع ہے عوام کے درمیان جواز حمل مصحف مطلقاً کس کے لیے؟ بس باب افتاء من کیے طریق المذاہب الفقیہ باوجود ایک نصوص حدیثیہ و آثار صحابہ رضی اللہ عنہم جلیہ اس میں و شاہد یشہد لہ قول تعالی انہو اندر بھی یہ جتنے لکھے ہیں نا حاشیہ اس علاقے چ کوئی گل ہوئے گی مشہور کہ بھئی جڑنا بے وضو تے حائض جڑنا مصحف شریف چک سکتا ہے
ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅੱਗੇ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਕਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਮਸਲ ਮੈਂ ਆਸ਼ਾ ਲਿਖਾਂ ਤੇ ਸੁਹਾਵੇ 'ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ ਵੀ 2 ਗੁਸਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਾਂਗਾ ਯਾਰ ਜੀ ਜੋ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ 2 ਗੁਸਲ ਦੇਣਾ ਕਿ ਸ਼ਰਨ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਵੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ sagਣਾ 2 ਕਿੱਥੋਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਆਸ਼ੀਆ ਉਹ ਬੈਰੂਤ 'ਚ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਗੱਲ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਣੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ। तो फिर उस वास्ते उन्हें लिखना पिया कि भी यार ये गल मशहूर है, ठीक नहीं है जी, समझते हो। बाकी सारे हवाले लिखे ने, खुलासा सारे का वही बई कुरान पाक नू बगैर तहारत तो मस नहीं करना, बगैर तहारत तो मस नहीं करना जी। चल वे निकया।